بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان کامیاب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کس بات میں ہو رہے ہیں ہم، کیونکہ کامیاب تو کوئی غلط کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، تو عمران خان بھی کامیاب ہو رہے ہیں حکومت گنوانے کے بعد، کھونے کے بعد، تو وہ کیا ایجنڈا ہے ان کا جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ اور وزیر اعظم شہباز شریف دورے پر جا رہے ہیں سعودی عرب کے، اور ان کے ساتھ کون کون جا رہا ہے اور کون نہیں جا سکے گا۔ اور عمران خان کے لیے ہی ایک اور خوشخبری بھی ہے، جو عمران خان کے لیے خوشخبری ہے اور ہم سب کے لیے یعنی پاکستانی عوام کے لیے پریشانی کی خبر ہے۔ اور مظاہرے اب پی ٹی آئی کہاں کہاں کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ان کا تو فیورٹ کام ہے مظاہرے کرنا، جلوس نکالنا، تو اب وہ کہاں کرنے جا رہے ہیں اور نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو کیا آ رہا ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب حکومت کو کس طرح مشکلات میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے عمران خان کی کامیابی، جو مسلسل جب سے وہ گئے ہیں ایک بات ہو رہی ہے جس کے لیے انہیں سمجھایا گیا ہے، انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان اور ودن انسٹیٹیوشن جو رفٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ باز رہے ہیں، لیکن وہ تو باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اپنی کیمپین شروع کی ہے۔ لاہور جلسے والے دن سے جب یہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ کیمپین شروع کر رہے ہیں، اور اگلے دن سے ان کی کیمپین شروع ہو گئی، اور وہ چلی ہے شاہین صہبائی صاحب سے شروع ہوئی، پھر کامران خان صاحب، اور پھر اب ان کے اپنے منسٹرز، اور وہ سب لوگ اسی لائن پر آتے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو باعث عزت ادارے ہیں ملک میں، ان کی عزت پر سوالیہ نشان آ رہا ہے۔ تو حضور والا یہ سوالیہ نشان کھڑا کون کر رہا ہے؟ وہ ایک بھونڈی سازش کا جو بیانیہ بنایا ہے، جو ایک فراڈ آپ نے کھڑا کیا ہے، جو ایک جھوٹی سٹوری چلائی ہے آپ نے، وہ چلا تو آپ ہی رہے ہیں، پی ٹی آئی چلا رہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں کر رہا۔ وہ انٹیگریٹی پہ کویسچن جو کر رہا ہے، جو بار بار کیمپین چلا رہا ہے، کوئی سازشی کیمپین، اصل میں سازش تو کیمپین والی ہے کہ وہ جو مہم آپ چلا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف لوگوں کے ذریعے جو باتیں کہلوا رہے ہیں، اصل میں تو وہ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آج اس کا کاؤنٹر نیریٹو شروع ہوا ہے سول سوسائٹی کی طرف سے اور فنکاروں کی طرف سے بیان آنے شروع ہوئے ہیں۔ وہ اس ملک کی فوج اور ادارے اور اداروں کے سربراہان اور ان شخصیات کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ہمارے ادارے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت اور سلامتی کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کیمپین کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی سطح پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی کیمپین جو ہے وہ اثر کر رہی ہے لوگوں پہ۔ انہوں نے جو 3.5 سال اور کیا ہے، انہوں نے تو صرف اپنی سوشل میڈیا ٹیم ڈیولپ کی ہے، انہوں نے تو صرف پروپیگنڈا کا ٹول استعمال کیا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے۔ تو وہ جو پروپیگنڈا ماسٹر بن گئے ہیں، جس کو وہ مائنڈ گیم کہہ رہے تھے، وہ مائنڈ گیم نہیں ہے، وہ کی بورڈ وار ہے۔ وہ جو 5th جنریشن وار تھی، جس کے لیے ہمارے لیے بار بار کہا جاتا تھا کہ ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، لیکن شاید ہم تیاری نہیں کر سکے، اس کی تیاری صرف عمران خان نے کی ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہے کہ وہ ایک ایسا جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے جو جگہ بنا رہا ہے اس کے اپنے، اگرچہ وہ ہیں سارے اس کے اپنے سپورٹرز، لیکن وہ سپورٹرز جو کسی ٹائم پہ اس کی وہ جو اس کی سپورٹس کی ایک شخصیت تھی اس کے چکر میں تھے، جو اس کی ایک پرسنالٹی تھی اس کو پسند کرتے تھے، وہ انہیں کسی کو اس کی بولنے کا انداز پسند تھا، کسی کو اس کی باڈی لینگویج پسند تھی، کسی کو اس کا بیانیہ جو سیاستدانوں کے خلاف کرپٹ والا بیانیہ تھا وہ پسند تھا، کسی کو اس کا مذہبی بیانیہ پسند تھا۔ اب وہ ان سب کو ایک پوائنٹ پر لے کر آ رہا ہے، لوگوں کو غدار بنانے کے، اور نہ صرف وہ پولیٹیکل پارٹیز کو بلکہ اس میں وہ اداروں کو اور ادارے کے افراد کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ عمران خان یہ حرکت کر رہا ہے، وہ یہ کیمپین چلا رہا ہے۔ اب جو اس کا کاؤنٹر نیریٹو سٹارٹ ہوا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اگرچہ اس کی ضرورت تو تھی، ظاہر ہے جب آپ ایک گراؤنڈ میں آ گئے ہیں تو رول
جو ہے گیم کے اسی کے مطابق ہی اب مقابلہ ہوگا نا. تو اس نے جو نیریٹو بنایا ہے, اس نے جس لیول پر جا کے کیمپین چلائی ہے, اس کا توڑ تو کوئی کرنا ہوگا, اور ظاہر ہے حکومت نے بھی کرنا تھا, ذمہ داری تو حکومت کی ہے. اب یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے؟ آج میں نے تو جیو پہ وہ دیکھے ہیں میسیجز لوگوں کے, کچھ فنکاروں کے, کچھ عام لوگوں کے, جس میں بچے ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہمیں ان پر فخر ہے. اور ظاہر ہے یہ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ باتیں بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے. صرف اس لیے کہ عمران خان بڑی کامیابی سے ہمارے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, جس کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے. یہ وقتی کامیابی اس سینس میں ہے کہ وہ اپنے ہی کراؤڈ کو, وہ اپنے ہی ووٹر کو, وہ اپنے ہی سپورٹر کو ایک نئے پوائنٹ پر لے آیا ہے. ہاں, اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان ہوگا تصادم, اس کا نقصان ہوگا بدامنی, اس کا نقصان ہوگا لڑائی جھگڑے. خان صاحب یہ چاہتے ہیں, اور کسی حد تک وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کاؤنٹر نیریٹو آ رہا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اور کیا کرتا ہے. اور انہوں نے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے کہ 26 تاریخ سے الیکشن کمیشن کے جو ملک بھر میں دفاتر ہیں ان کے باہر مظاہرے کیے جائیں گے اور دھرنے دیے جائیں گے. اور وجہ کیا ہے؟ بہت سمپل سی, کہ عمران خان صاحب کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے 8 سال سے چل رہا تھا, وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو لٹکائے جا رہے تھے. اب کورٹ میں کیس تھا جہاں وہ بار بار ایک ہی درخواست لے کے جاتے تھے کہ اس کی ہیئرنگ روک دی جائے, اس کو ختم کر دیا جائے, اس پہ بات نہ کی جائے, اس کو خفیہ رکھا جائے, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کیا کیا کرتوت ہمارے ہیں. لیکن کورٹ نے فائنلی اس پہ آرڈر دیا ہوا ہے کہ 30 ڈیز میں اس کا ڈیسیژن کرنا ہے الیکشن کمیشن نے, اور اس میں سے بھی تقریباً کوئی 5-6 دن گزر گئے ہیں. تو خان صاحب کو نظر آ رہا ہے, خان صاحب کو اپنی موت نظر آ رہی ہے سیاسی. وہ ان کی سیاسی موت ہوگی کیونکہ وہ نااہل ہو جائیں گے اور ان کی پارٹی پر پابندی لگ جائے گی. تو اس سے بڑی سیاسی موت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس خوف سے اب انہوں نے پہلے تو الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ کیا, جس پہ ان کی طرف سے ظاہر جواب آیا ہے کہ میں تو استعفیٰ نہیں دوں گا. اور وہ کیوں استعفیٰ دیں؟ یہی خان صاحب ہیں, جب ان کی تقرری ہوئی تھی تو فرماتے تھے کہ پہلے والے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ چور لوگوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے, تو ہم نے جو لگایا ہے الیکشن کمشنر, ہم نے جو اپوائنٹ کیا ہے وہ بڑا زبردست آدمی ہے اور بہت کمال کا کام کرے گا. تو اب اس نے کام کیا تو اس کو کام نہیں کرنے دے رہے. خان صاحب کسی چیز میں تو کہیں ایک طرف آ جائیں, لیکن ان کا تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے. بہرحال وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب کے دورے پر. بطور وزیر اعظم ان کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا, اور جیسے کہ امید تھی وہ پہلا دورہ ان کا سعودی عرب کا ہوگا, 27 کو ہوگا. اور اس میں وہ اپنے ساتھ جو ابھی تک نام آئے ہیں, اہم نام, ظاہر ان کی ٹیم کے بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن جو اہم نام ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور محترمہ مریم نواز صاحبہ. اچھا, مولانا فضل الرحمان جو ان کے اتحادی بھی ہیں, اگرچہ ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے حکومت میں, اور نہ ہی مریم نواز صاحبہ کے پاس ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان تو کینڈیڈیٹ ہیں صدارت کے بھی. ظاہر ہے انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کے بہت کام کیا ہے پی ڈی ایم میں, اور یہ جو حکومت کی تبدیلی کا یہ سارا جو پروسیس ہوا ہے اس میں بھی ان کا بڑا اہم رول تھا آصف زرداری صاحب کے ساتھ مل کر. اور مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے پارٹی کی نائب صدر تو ہیں, لیکن وہ زیادہ پرومیننٹ پرسنالٹی ہیں, زیادہ آئی تھنک اگر کراؤڈ کے حوالے سے, اگر ووٹرز کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید نواز شریف کے بعد سب سے مؤثر اور سب سے اہم شخصیت جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ ہیں. وہ بھی اس دورے میں ان کے ساتھ جا رہی ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا ایشو یہ ہے کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے سرنڈر کیا ہوا ہے عدالت کے حکم پر, اور وہ واپس لینے کے لیے کل اس کی ہیئرنگ ہے کورٹ میں. تو امید ہے کہ کل اگر وہ کلیئر ہو جائے گا, یا شاید 26 تاریخ کو ہے, تو جو ہی وہ اس میں سے کلیئر ہوتا ہے انہیں پاسپورٹ واپس مل جاتا ہے تو وہ ٹریول کر سکیں گی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ. اور ای سی ایل میں جہاں تک نام ہونے کا تعلق ہے تو حکومت نے اس پہ کارروائی کی ہے. تقریباً کوئی 3-4 ہزار لوگوں کے نام ای سی ایل میں تھے, جس میں زیادہ تر لوگوں کے نام جو ہیں وہ ایف آئی اے اور نیب کی مقدمات اور ان کی تفتیش اور کارروائی کی وجہ سے تھے. ہاں, کچھ جو ہیں جو ملکی سلامتی کے حوالے سے ایشوز ہیں ہماری ایجنسیز کی طرف سے یا بعض جگہوں پہ عدالتوں کی طرف سے, وہ لوگوں کے نام تو فوری طور پہ نہیں نکل سکیں گے. باقی سب کے لیے حکومت کی کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد ان سب کے نام نکال دیے جائیں. تو پہلے مرحلے میں وہ کوئی 150 کے قریب لوگوں کے نام اس میں سے نکال دیے گئے ہیں, جس میں نون لیگ کے اپنے تو تقریباً سبھی لوگ شامل ہیں. نواز شریف صاحب ہیں, مریم بی بی ہیں, اور شہباز شریف کا اپنا نام,
حمزہ شہباز اور احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی اور بھی کافی سارے لوگ ہیں، ان سب کے نام جو ہے اس میں سے ECL میں سے نکل گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی کچھ لوگوں کے نام ہیں، MQM کے بھی کچھ لوگوں کے نام ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے ایک اس کا جو قانونی طریقہ کار ہے وہ پورا کرتے ہوئے اگلے چند دنوں میں ممکنہ طور پہ سب لوگوں کے نام ECL سے نکل جائیں گے۔ ECL سے جہاں لوگوں کے نام نکل رہے ہیں وہیں ایک ایشو بہرحال رہے گا حکومت کے لیے، وہ ہے محسن داوڑ کا، ان کا نام ECL میں شامل ہے۔ انہیں وزیر بنانے کا بھی پلان تھا اور وزیر اعظم نے انہیں سعودی عرب کے دورے کے لیے بھی دعوت دی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک ان کا نام ECL سے نہیں نکل سکا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کا نام ECL سے نہیں نکلے گا، وہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ دورے پر بھی نہیں جا سکیں گے، اور ممکنہ طور پر ان کا فوری جو کوئی وزارت والا معاملہ ہے شاید وہ بھی نہ ہو سکے۔ اور وزارت کے حوالے سے جو بلاول بھٹو صاحب کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ وہ واپس آنے کے بعد وزیر خارجہ کا حلف لے لیں گے، وفاقی وزیر ہوں گے وہ، اور ظاہر ہے جو ایک پہلے سے پلاننگ میں شامل تھا کہ بلاول بھٹو بھی حکومت میں شامل ہوں گے، لیکن بعد میں اس پہ بار بار آراء تبدیل ہوتی رہی، کبھی پتہ چلتا تھا کہ نہیں ہوں گے، بٹ فائنلی اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وہ لندن کے دورے سے واپس آ کر وزارت کا حلف لیں گے۔ اصولاً تو شاید یہ چانس تھا کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب کا دورہ بھی کریں، وزیر خارجہ کے طور پہ پہلا دورہ ہے اس حکومتی سربراہ کا، تو یہ شاید ایک زیادہ اچھا سائن ہوتا، سمبل ہوتا، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ ان کا حلف لیٹ ہوگا اور شاید وہ وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عرب کے دورے پر نہ جا سکیں۔ بہرحال وہ وزارت کا حلف اٹھا لیں گے اور وزیر خارجہ کے طور پہ کام شروع کر دیں گے۔ IMF کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات چل رہے تھے، مفتاح اسماعیل صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور اس میں عمران خان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ موجودہ حکومت ان کے اقدامات کو انڈورس کر رہی ہے جو اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے حوالے سے تھا اور معاشی اصلاحات کے حوالے سے جو باتیں تھیں اور جو اقدامات کیے گئے تھے، موجودہ حکومت انہیں انڈورس کر رہی ہے، اور آج جو مذاکرات وہاں پر ہوئے ہیں اس میں ان باتوں کو ایگری کر لیا گیا کہ ہم ان کے ساتھ آگے چلیں گے۔ تو ایک سال کے لیے پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا، اس کے لیے IMF کا مشن اگلے چند روز میں پاکستان آئے گا، اور جو اس میں فارمل کارروائی ہوگی وہ ساری ہو جائے گی۔ تو اور اس میں سب سے جو خطرناک چیز ہے عوام کے لیے وہ یہ ہے کہ فیول کی سبسڈی ختم کی جائے گی، اور فیول کی سبسڈی ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول بہت مہنگا ہوگا، کم از کم 20 روپے اور شاید اس سے بھی زیادہ اوپر چلا جائے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ 25 روپے اکٹھا بڑھا چکی ہے گزشتہ حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت نے ایک مرتبہ میں 25 روپے اکٹھے بڑھائے تھے، تو اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ کافی سارے اس میں اضافہ ہوگا پیٹرول کی قیمت میں۔ اس کے لیے شاید ایک ریلیف کا چانس ہے، امید ہے، جو وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، شاید اس میں کوئی ایسا معاملات ہمارے ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے جس میں کوئی بڑی مقدار میں ہمیں پیٹرول فیول جو ہے سعودی عرب سے مل جائے، تو شاید کوئی پبلک کو ریلیف مل جائے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ تو عمران خان صاحب بھی یہی بات 15-20 سال کرتے رہے ہیں، صرف اب پوائنٹ سکورنگ کے لیے، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے شہباز شریف کو پکڑ لیا تھا، لیکن سیاست تو اسی چیز کا نام ہے۔ جب عمران خان سیاست کھیل رہے تھے تو یہ کہتے تھے کہ وہ سیاست کر رہا ہے، اب وہ سیاست کھیلے گا تو یہ اس کو تو کاؤنٹر کرنا ہوگا سیاست کے میدان میں ہی۔ تو پھر اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے اور کچھ ایسے اقدامات کیے جائیں جہاں ممکن نہ ہو وہاں تو گورنمنٹ جائے گی، لیکن پھر جو دوسرے اینگلز ہیں، جو دوسرے ایونیوز ہیں، وہاں پر ریلیف اتنا زیادہ دیا جائے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ حکومت واقعی ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب یہاں یہ جو کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ایک اور انہوں نے حرکت فرمائی ہے جو کہ حکومت کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہے، وہ وہیں پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کوئی مذہبی ٹچ دیا چیزوں کو، جس میں امر بالمعروف کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور گزشتہ حکومت کے اقدامات اور گزشتہ حکومت کی جو مختلف تنظیموں کے ساتھ، ایون طالبان کے ساتھ جو حمایت تھی عمران خان صاحب کی، اس کا ذکر کیا ہے۔ اس میں صرف ایک مشورہ ہے، مفتاح صاحب تو نہیں سنیں گے، ان کو شاید سمجھ نہ آئے، وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم ایک بہت حساس معاشرے کا حصہ ہیں، اور مذہبی حوالے سے لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ فوراً اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں
بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. وزیر اعظم صاحب کو چاہیے، اپنی پوری ٹیم، تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے جو حکومت میں لوگ شامل ہیں خصوصاً ان کو، کہ وہ مذہب کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے لوگوں کے جذبات کسی بھی طرح سے مجروح ہو سکتے ہوں. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوئی بھی لوگ اس کا کسی بھی بات کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں جس کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوگا لوگوں میں. اور عمران خان صاحب تو چاہتے ہیں کہ یہاں پر دنگا فساد ہو، لڑائی جھگڑے ہوں، مار کٹائی ہو. مطلب وہ کیا حکومت بھی ایسے ہی چاہتی ہے؟ حکومتی اراکین کو اس بات پر خصوصی توجہ دینی ہوگی کہ جہاں بات مذہب کی آئے وہ یا تو وہ ویل پریپیئرڈ ہوں اس سوال کا جواب دینے کے لیے، یا پھر اس پہ نو کومنٹس کہہ کر اس کو چھوڑ دیں. اور حکومت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے. ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ بڑے بڑے جو ہمارے پاس جید علماء موجود ہیں، دین کا علم رکھنے والے بڑے لوگ موجود ہیں. ان سے مشورہ کر کے ان سے پوچھ کر کوئی مناسب جواب ایسا دیا جائے کسی بھی مسئلے پر جو تمام لوگوں کے لیے قابل قبول ہو اور جس میں کسی کو برا نہ لگے. تو حکومت کو اس حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے بلا وجہ جو انتشار پیدا ہو. اگرچہ اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو استعمال کر رہی ہے. چونکہ یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا کہ پی ٹی آئی نے اپنے وتیرے کے طور پہ جو ان کی خواہش ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اس معاشرے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کی جو خواہش ہے، وہ شیریں مزاری صاحبہ نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا ہے، اور ڈاکٹر شہباز گل نے بھی کیا ہے، اور ویسے تو فیصل سبزواری صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا ہے. تو ان چیزوں کے لیے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی. اور پنجاب کا معاملہ بھی بس 1-2 دن میں سیٹل ہو جائے گا. اس کے تمام قانونی پہلوؤں پر نون لیگ کی جو ٹیم ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن میں پنجاب میں حلف اٹھانے کے حوالے سے حمزہ شہباز کے معاملات طے پا جائیں گے، معاملہ حل ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پر بھی ایک حکومت تشکیل پا جائے گی، کیونکہ پنجاب جو ہے ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے جو پچھلے 3 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزر گیا بغیر حکومت کے چل رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اب حکومتیں دونوں، وفاق اور اگلے چند دنوں میں تشکیل پانے والی پنجاب حکومت کس طرح سے اپنا کام شروع کرتی ہے. شکریہ.